اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل تعلقے کے کئی علاقوں میں پانی کی ہاہکار. فکر و خبر کی خصوصی رپورٹ. اڈوپی ضلع میں برڈ فلو پھیلنے کے خدشات. ہیلتھ انتظامیہ رکھی ہے چوکسی. ابنائے تنویر مڈیشر مقیمین دبئی کے زیر اہتمام روشن چراغ کا رسمی اجرا. کئی مہمانان کی شرکت. لبیک نوایت کے زیر اہتمام ٹریفک کے اصولوں کے پابند رہنے کے لیے جلوس نکال کر بیداری مہم. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل ملک ہند میں اس موقع پر 1 لاکھ دیہات قحط سالی کے شکار ہیں اور ان علاقوں میں پینے تک کو پانی نصیب نہیں. کئی ندیاں، کئی نالے، درجنوں باندھ، سینکڑوں تالاب سوکھ چکے ہیں. سینکڑوں بورویل میں پانی کا نشان تک نہیں ہے. ایسے حالات میں ایک رپورٹ کے مطابق اس طرح کے قحط زدہ علاقوں سے 10% لوگ شہروں کا رخت سفر باندھ رہے ہیں اور صرف پانی کے لیے اپنی کھیتی باڑی، اپنی بستی چھوڑ کر بے یار و مددگار شہروں کے نالوں کے کنارے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسی میں ریاست کرناٹک کے کئی اضلاع میں بھی یہی حال ہے. اس بیچ فکر و خبر نے بھٹکل تعلقے کے قحط زدہ علاقوں کے سروے کی ٹھانی تو کچھ اس طرح کی رپورٹ یہاں سامنے آئی ہیں. تازہ رپورٹ کے مطابق آج یہاں مڈیشور جنتا کالونی کے عوام نے تعلقہ تحصیلدار سے ملاقات کرتے ہوئے پینے کے پانی کی شکایت کی اور میمورنڈم دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جنتا کالونی میں ہر سال پینے کے پانی کے مسائل ہوتے ہیں مگر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جنتا کالونی کے آس پاس فضلہ جات کو نہ اٹھائے جانے اور کئی دنوں تک سڑنے اور گلنے کی وجہ سے عوام کو تکلیف پہنچ رہی تکلیف کا بھی یہاں اظہار کیا گیا. اس وفد کی نمائندگی مڈیشر قومی تنظیم کمیٹی کے لیڈران کر رہے تھے. فکر و خبر نے گزشتہ 2 دنوں سے یہاں بھٹکل تعلقے میں قحط زدہ علاقوں کے سروے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے وہ تفصیلات حاصل کی ہیں جہاں پانی کی سربراہی کی جا رہی ہے. کسی جگہ عوام نے پانی کی سربراہی پر خوشی کا اظہار کیا تو کہیں سے شکایتیں ملی کہ پانی تو پہنچتا ہے مگر پانی کم اور افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل پورے نہیں ہوتے. یہاں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے ملی تفصیلات کے مطابق ماوڑلی کے نیریکولی، گڈیبار گوڑے، ہریجن کیری، بستی مکی، سونار کیری، کونار کیری، جنتا کالونی، کسگار مکی، نیشنل کالونی، باڑ گیری اور پٹرا گدے میں جملہ 778 گھر ہیں جس میں 7845 افراد مقیم ہیں. یہاں ہر دن 29,000 لیٹر پانی سربراہی کی جا رہی ہے اور یہ سربراہی 4 ٹرپ میں مکمل کی جاتی ہے. اسی طرح بیلور کے بستی مکھی، مارکنڈیشور، سولے بلو، کاسگیری، سنابل سے مڈی کیری، میلینا، شیرگور، شیروگارا کیری نامی علاقوں میں جملہ گھروں کی تعداد 540 ہے جس میں 2,900 افراد مقیم ہیں. یہاں 25,000 لیٹر پانی کی سربراہی ہر روز کی جا رہی ہے مگر راستہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے بڑی سواری یہاں اندر نہیں جاتی، اس لیے ٹینکر کے ذریعے روزانہ 11 بار ٹرپ لے جانا پڑ رہا ہے. بینگرے کے مالی کوڈلو، بوگری جڈی، موڑ شرالی، کوکتی، چٹی حکل وغیرہ میں جملہ 377 گھر ہیں جس میں 1880 افراد رہائش پذیر ہیں. ان کے لیے روزانہ 24,000 لیٹر پانی کی سربراہی 4 ٹرپ میں کی جا رہی ہے. اسی طرح کائکنی کے علاقے جنتا کالونی، ہلیر کیری، باکڑ کیری، سباتی، بدرمنے، کڈڑا مکی اور اگلا ہولے، مالو گدے، دیوی کان، کوٹ گیری نامی علاقوں میں جملہ 250 گھر ہیں جس میں 1011 افراد مقیم ہیں. ان کے لیے روزانہ 34,000 لیٹر پانی کی سربراہی جملہ 5 ٹرپ میں کی جا رہی ہے. اسی طرح ماون کروے، کھاروی کیری، موگیر کیری میں جملہ 128 گھر ہیں جس میں 1364 گھر ہیں. ان کو 10,000 لیٹر پانی کی سربراہی 2 ٹرپ میں کی جا رہی ہے. اسی طرح بہت لمبی فہرست ہے جو بہت لمبی ہو جائے گی. مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا جائے تو جن علاقوں میں پانی کی سربراہی
سربراہی کی جا رہی ہے اس میں 20 دیہات کے جملہ 78 چھوٹی چھوٹی اندرونی بستیاں ہیں، جس میں جملہ 4550 خاندان اور 27799 افراد مقیم ہیں۔ ان کو روزانہ 7,14,000 لیٹر پانی کی سربراہی جملہ 13 سواریوں میں 48 ٹرپ پر مکمل کی جا رہی ہے۔ اس پر ہر دن کے اخراجات کے مطابق 14,74,630 روپے بتائی جا رہی ہے۔ پانی کی سربراہی کے دوران فکر خبر رپورٹ کو کئی جگہوں سے پانی نہ پہنچنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ سروے کی تکمیل کے بعد اس کی بھی تفصیلات عنقریب کی جائیں گی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس رپورٹ سے اندازہ لگ گیا کہ تعلقے کی کئی بستیاں پانی کو لے کر پریشان ہیں۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بن جاتی ہیں؟ کھیل کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے نوجوان اپنی جانب سے بھی محنت و قد کاوش کر کے ان لوگوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کریں اور کچھ اخراجات ادھر بھی لگائیں تو جو ہے اپنی بستی کے لوگوں میں اور بالخصوص غیر مسلموں میں ایک اچھا پیغام جائے گا۔ اڑپی فکر و خبر کو ملی اطلاع کے مطابق اڑپی ضلع کے کچھ علاقوں میں برڈ فلو پھیلنے کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وشال آر نے یہاں افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری اس بیماری کے پھیلنے سے پہلے اس پر قابو پانے کے لیے کوششیں تیز کریں۔ خصوصی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ ضلع کے تمام پولٹری فارم سے سیمپلز حاصل کر کے طبی جانچ کی جائے۔ ضلع ہیلتھ انتظامیہ افسران اور ضلع ویٹرنری انتظامیہ کے افسران نے ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ اینیمل ہسبینڈری انتظامیہ اور ویٹرنری سروس انتظامیہ نے ضلع کے تمام پولٹری فارم سے مرغیوں کا خون جمع کر کے جانچ کر رہے ہیں کہ آیا ان پر موسم کی تبدیلی کا اثر تو نہیں ہوا ہے۔ اور میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ ہر مہینے ہو جب تک پوری طرح برڈ فلو کی وبا ضلع سے دور نہ ہو جائے۔ اڑپی ضلع انتظامیہ نے تمام پولٹری فارم کے مالکان کو ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ تمام فضلہ جات اور دیگر غلاظت سے فارم کو پاک کیا جائے اور ملازموں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہیں۔ بھٹکل کل بروز جمعہ ٹھیک 3 بجے مولوی عبدالحی گیما جامعی کی مسجد میں ابنائے تنویر فارغین مدرسہ تنویر اسلام موڈیشور مقیمین متحدہ عرب امارات کی جانب سے ابنائے تنویر کے صدر جناب عبدالخالق گیما صاحب امام و خطیب مسجد علی بنن ابی طالب شارجہ کی صدارت میں استقبالیہ نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں ابنائے تنویر کی جملہ اہم اراکین کے ساتھ فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف اور صدر ابنائے جامعہ دبئی مولانا سید ہاشم نظام ندوی اور ابنائے جامعہ دبئی کے فعال رکن جناب مولانا سلیم صاحب صدیق باپا ندوی نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ واضح ہے کہ نشست ہندوستان سے تشریف لائے ایک نوجوان فاضل مولوی محمد حماد کریمی ندوی مدیر مجلہ النصیحہ کے استقبال اور خصوصاً ان کی دیگر تصانیف کے ساتھ حال ہی میں مکتب الشباب العلمیہ لکھنؤ سے شائع ہونے والی تازہ تصنیف روشن چراغ کے اجرا کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ جلسے کی نظامت ابنائے تنویر کے اہم اور فعال رکن جناب مولانا مدثر علی باپو مقیم ابوظبی نے کی۔ جناب حافظ نور الحق صاحب گنگاولی کی تلاوت کلام پاک سے نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ابنائے تنویر کا مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے ناظم جلسہ نے مولوی محمد حماد کریمی ندوی سے اپنے تاثرات پیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد مہمان خصوصی جناب مولانا ہاشم صاحب نے مولوی حماد کریمی ندوی ان کے والد ماجد جناب مولانا اشرف عالم صاحب سے اپنے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور مزید اس سلسلے میں پیش رفت کرنے کی دعا دی، اور اس موقع پر حماد کریمی کی تازہ تصنیف کا بھی اجرائی عمل سامنے آیا۔ بھٹکل کل بعد نماز عصر یہاں شہر کے مشہور و معروف اسپورٹس سینٹر لبیک نواتی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹریفک کے اصولوں کے پابند رہنے اور محفوظ ڈرائیونگ کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خوبصورت ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ شہر بھٹکل میں آئے روز حادثات رونما ہو رہے ہیں، نوجوان تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بغیر لائسنس کی گاڑیاں ہیں، ٹرپل سیٹ سواری اور گاڑی ڈرائیو کرتے وقت موبائل فون پر بات کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ مذکورہ بالا باتیں سڑک حادثات کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے قوم و معاشرہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں لبیک نواتی کی ذمہ داروں نے عوام الناس میں عمومی بیداری پیدا کرنے کے لیے بروز جمعہ بعد نماز عصر انجمن گراؤنڈ سے خاموش اور پرامن ریلی کا انعقاد کیا۔ ملحوظ رہے کہ مین روڈ سے ہوتے ہوئے سرکل تک پہنچے، پھر واپسی کرتے ہوئے ممبئی بازار تک، پھر وہاں سے انجمن گراؤنڈ تک یہ ریلی نکلی۔ واضح رہے کہ اس ریلی میں لبیک کے عام ممبران، انتظامیہ اراکین اور اہل محلہ بڑی تعداد میں شریک تھے۔ ریلی کی صدارت جناب اسماعیل صاحب بڈور دامدہ ابو جنرل سیکریٹری مسجد صدیقی اور جناب چڑو باپا صاحب مصباح نے بھی مختلف میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ ریلی کے اختتام پر صدر لبیک مولانا عزیز الرحمان رکن الدین ندوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی ضرورت اور مقصد کو واضح کیا، جبکہ لبیک کے رکن انتظامیہ جناب عبدالغنی صاحب سوداگر نے کنڑا میڈیا سے گفتگو کی۔ خوشگوار ماحول میں ریلی اختتام کو پہنچا۔ عوام الناس نے اس پروگرام کے تعلق سے اپنی پسندگی کا اظہار کیا۔ ریلی کے اختتام پر حاضرین کے لیے تواضع کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل،
رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔